کوکے حمادہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوکے حمادہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے اس علم دین پر بہت، اوروں نے بھی لکھا ہے اس علم دین پر بہت، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے ہم آپ ان کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے سرے سے کرتے ہیں۔ طرف کے بولے سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ ایسے نہیں، نبی کے عشق میں ایسا کمال کر دیں گے، نبی کے عشق میں ایسا کمال کر دیں گے، خراب جو طبیعت بحال کر دیں گے۔ اور پڑے رہے قلندر اٹھے تو فتنہ ہے، پڑے رہے قلندر اٹھے تو فتنہ ہے، ہمیں جگایا تو نیندے حرام کر دیں گے۔ غوث اعظم کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، خزانے غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سبحان صدق اللہ۔ الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ مولانا وسلم۔ محمد معاذ الدین والکریم صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے طریقہ شعر سماعت فرمانے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ، بے شک خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، اور مصیبت ٹال دینا وہ کس کا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث الورا، ذکر غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بے شک سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ دیکھو ارشاد 20 روپے دے کر جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی اگر جانا چاہیں 20 روپے دے کر جا سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ہاں میں کہہ رہا تھا مصیبت ٹال دینا کا مکس کا غوث اعظم کا اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو 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 تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے غوث اعظم کا، میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے غوث اعظم کا، دل و دماغ پہ قبضہ ہے غوث اعظم کا. میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے غوث اعظم کا، دل و دماغ پہ قبضہ ہے غوث اعظم کا. اور ہمیں نہ روکیں گے باغ جنت سے رضوان. واہ واہ بے شک. رضوان جانتے ہیں آپ حضرات؟ جنت کے دروغہ کا نام ہے حضرت رضوان علیہ السلام. بے شک حق. ہمیں نہ روکیں گے باغ جنت سے رضوان، کیوں ہمارے ہاتھ میں شجرہ ہے غوث اعظم کا، ہمارے ہاتھ میں شجرہ ہے غوث اعظم کا. حضرات سیدنا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات صرف ہم اور آپ ہی نہیں کہ سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی حضرات حکومت تمام انسانوں پر بھی چلتی ہے اور دنیا کے جتنے بھی جنات ہیں سب پر حکومت غوث اعظم چلا کرتی ہے. حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرات کوئی دن اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ غوث اعظم سے اجازت نہ لے لے. حضرات چاند اس وقت تک نہیں نکلتا ہے جب تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ مل جائے. حضرات محترم میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرات دیکھتے ہیں راستے کے کنارے پر ایک بہت ہی ضعیف و ناتما انسان بیٹھا ہوا ہے، بہت ہی کمزور شخص بیٹھا ہوا ہے. حضرات جو خود اٹھ نہیں سکتا ہے، بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی ضعیف انسان ہے. حضرات محترم وہ اور دیکھتا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیکھتے ہی کہتا ہے السلام علیکہ یا عبد القادر، اے عبد القادر تم پر سلامتی ہو. میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سلام کا جواب دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد حضرات محترم وہ بوڑھا اور ناتواں انسان کہتا ہے اے عبد القادر میری ضعیفی کو دیکھیے، میری کمزوری کو دیکھیے، میں خود اٹھ نہیں سکتا ہوں، سرکار سہارا دیجیے.
دیے حضرات میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور تھام کر کے اٹھایا. جیسے ہی اٹھانا تھا حضرات محترم دنیا والے دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ ابھی بیٹھا تھا بڑا کمزور نظر آ رہا تھا, ابھی بیٹھا تھا بڑا ضعیف نظر آ رہا تھا, ابھی بیٹھا تھا بڑا ناتواں نظر آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دستے اقدس سے ٹچ ہو گیا ہے, حضرات ناتواں تھا حضرات طاقتور بن گیا ہے, قوی بن گیا ہے, توا والا ہو گیا ہے. حضرات محترم اس کے اندر طاقت آ گئی ہے, اس کے اندر ہریالی پیدا ہو گئی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان یہ بتا تیرا معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. جب تک تو بیٹھا تھا ضعیف نظر آ رہا تھا, جب تک بیٹھا تھا ناتواں نظر آ رہا تھا, جب تک بیٹھا تھا کمزور نظر آ رہا تھا, میں نے ہاتھ لگایا تجھے سہارا دیا, تو اٹھ کر کے کھڑا ہوا ہے تو طاقتور بن گیا ہے. تو حضرات محترم اس شخص نے جواب دیا تھا اے عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنو, جب دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا, اور میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں مذہب اسلام ہوں. آپ کے آنے سے پہلے میری حالت بوڑھوں جیسی ہو گئی تھی, لیکن سرکار آپ نے سہارا عطا فرما دیا ہے اے میرے آقا غوث اعظم, تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوی اور طاقتور بنا دیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, ذکر غوث اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ حضرات اشارہ فرماتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا میں تشریف آئے تو انہی کے آنے سے حضرات اسلام کے اندر تقویت پیدا ہو گئی, قوت پیدا ہو گئی. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں آپ حضرات نے بھی ملاحظہ فرمائی. ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا مولوی عبدالعلی صاحب قبلہ سے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنی کرامتیں دکھاتے تھے. حضرات ان کی کرامتوں کو اگر گنانا شروع کیا جائے, سے سنانا نہیں بلکہ صرف گنانا شروع کیا جائے تو حضرات پوری رات ختم ہو سکتی ہے, ان کی کرامتیں نہیں ختم ہو سکتی. ایک کتاب بہجت الاسرار ہے, سب سے معتبر کتاب ہے حدیث کی کتابوں کے بعد. بخاری, مسلم, ترمذی وغیرہ جو ہیں یہ حدیث کی کتابیں ہیں. ان کے بعد جو کتاب بہت معتبر ہے کرامتوں میں تو وہ بہجت الاسرار ہے. حضرات اس میں روایتیں جھوٹی نہیں ہے, ویسے اور کتابوں میں ہو سکتا ہے گڑھی ہوئی روایتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں کبھی گڑھی ہوئی روایتیں نہیں ہوتی, کیونکہ ان میں راویوں کے سلسلہ بہ سلسلہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, ایسے کر کے 40 20 22 25 ایک روایت کے راوی ہیں. حضرات اس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامتیں لکھی ہوئی ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپنی کا زمانہ ہے تو ننھے سے تھے, بچے تھے اور چھوٹی سی عمر تھے, کھیل رہے ہیں. حضرات اتنے میں ایک عورت آتی ہے ان کے نانا حضرت عبداللہ سومغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اور حضرت عبداللہ سومغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے. ان کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی سرکار آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے, مجھے کوئی عمل بتا دیجئے. سرکار میرے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے, 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی ہیں, 6 لڑکیاں میری ہیں اور پیٹ میں پھر کچھ ہے, لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. سرکار آپ بتا دیجئے کہ میرے پیٹ میں ہے کیا. تو حضرت عبداللہ سومغی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جاؤ خوشی سے. کہا نہیں سرکار بتا دیجئے, کیونکہ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ 6 لڑکیاں تجھے ہو گئی ہیں
اگر ساتویں لڑکی بھی پھر تجھے پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے کر کے میں گھر سے باہر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے حضرات، ہمارے یہاں کا بھی ماحول ایسا ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو حضرات ہم عورت کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، عورت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ حضرات عورت کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ لڑکی یا لڑکا بنا لے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکا عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے لڑکی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم، ہم اور آپ لڑکیوں سے کتراتے ہیں، لیکن حضرات آج تو ساری دنیا نعرے دینے لگی ہے کہ لڑکیاں پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بڑھاؤ۔ لیکن مسلمانوں، مجھے بات یاد آ رہی ہے 1400 سال پہلے کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو لڑکیوں کو زحمت نہ سمجھا کرو بلکہ رحمت ہوا کرتی ہیں لڑکیاں۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حول الملائکۃ اہل البیت، میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے اس پورے گھر کو گھیر لیا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور کہتے ہیں اے گھر والو تم پر اللہ کا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات لڑکا پیدا ہو سلام نہیں آتا ہے، لیکن لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا سلام آیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ حضرات اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بستی میں لڈو بانٹتے ہیں، بستی میں حضرات محترم خوشیاں بانٹتے ہیں، اپنے گھر کے اندر گھی کے چراغ جلاتے ہیں، حضرات محترم چھٹی اور چھلا جانے کیا کیا مناتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو حضرات نہ کوئی اذان پڑھواتا ہے، نہ کوئی حضرات محترم کسی کو اپنی لڑکی کی خوشی میں حضرات کوئی لڈو بانٹتا ہے، نہ کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حضرات کیسا وقت ہے، لیکن میرے آقا کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو مسلمانوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم لڑکیوں سے گھبراتے ہو، تم لڑکیوں سے کتراتے ہو۔ سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، لوگو اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہوں، آج جو نعرہ دے رہے ہیں نا کہ لڑکی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، حضرات یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیٹیوں کا مرتبہ بتا دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، لوگو تم لڑکیوں کو زحمت سمجھتے ہو، کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، 3 بیٹیاں، اور وہ ان کو اچھی تربیت دے دے، اچھا علم دین سکھا دے، اور اچھی تربیت دینے کے بعد اچھی پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی کر دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو وہیں پر ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 ہی لڑکیاں ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے 2 ہی لڑکیاں ہوں، 2 لڑکیوں کی، 2 بیٹیوں کی، اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے، اچھی تربیت دے، میرے آقا فرماتے ہیں تو شادی کر دے، اس کے بعد جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن ہم اسے جنت میں اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بھی نہ ہوں، صرف ایک ہی بیٹی ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو اگر ایک بیٹی کی پرورش کر دی، اچھی تربیت دی، اچھی باتیں سکھائیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں تو وہ ایک بیٹی کے صدقے میں میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ اور وہیں پر ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں وہ بھی جنت میں، جس کے 2 ہوں وہ بھی جنت میں، جس کے 1 بیٹی ہو وہ بھی جنت میں، لیکن یا رسول اللہ میرے تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، یا رسول اللہ بتاؤ، یا رسول اللہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے،
میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے کوئی بیٹا بیٹی ہو ہی نہیں وہ بھی میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ حضرات محترم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے ہی جس طریقے سے ہمارے یہاں لڑکیوں کو منحوس سمجھتے ہیں اسی طریقے سے اس نے بھی سمجھا تھا۔ تو وہ عورت آئی اور کہنے لگی سرکار میرے شوہر کا کہنا ہے کہ 6 بچیاں ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ تو سرکار آپ بتا دیجئے میرے پیٹ میں ہے کیا؟ آپ اللہ کے ولی ہیں اور ولی سب کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں، لوح و قلم دیکھا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو حضرت عبداللہ شومغی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بیٹھو میں دیکھتا ہوں۔ وہ عورت بیٹھ جاتی ہے، حضرت عبداللہ شومغی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر مبارک کو جھکاتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور کچھ توقف کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی جا اپنی قسمت کو کیا کرے گی؟ تیری 6 بچیاں ہو گئی ہیں، میں نے لوح محفوظ دیکھا ہے، اس میں تیری قسمت میں یہ بھی جو تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کوئی لڑکا نہیں ہے بلکہ وہ بھی لڑکی ہی ہے۔ جا تو اپنی قسمت کو بدل نہیں سکتی، جا تیری قسمت میں 7 کی 7 لڑکیاں ہی ہیں۔ حضرات وہ عورت زار و قطار روتی ہوئی گھر دروازے سے باہر نکلتی ہے، حجرے سے باہر نکلتی ہے اور جیسے ہی حجرے سے باہر نکلی تھی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ باہر کھیل رہے تھے۔ بچپنی کا زمانہ تھا، ننھی سی عمر تھی، دیکھا کہ یہ ایک عورت خوشی خوشی میرے نانا کی بارگاہ میں آئی تھی، خوشی خوشی نانا کے حجرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن اب نکل رہی ہے تو روتی ہوئی نکل رہی ہے۔ تو حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً دوڑتے ہوئے اس عورت کے قریب گئے، ہاتھ پکڑ لیا، کہا اے بوڑھی ماں یہ بتاؤ آپ روتی کیوں ہو؟ میرے نانا کا دربار وہ دربار ہے کہ اگر کوئی شخص روتا ہوا آتا ہے تو ان کے در پر آتا ہے روتا ہوا لیکن خوش ہو کر کے جاتا ہے، لیکن آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہنستی ہوئی آئی تھی اور روتی ہوئی جا رہی ہیں، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرات محترم اس عورت نے کہا تھا بیٹا تم چھوٹے ہو، تم بچے ہو، تم کو معلوم نہیں، میری بات کو تم سمجھ نہیں سکتے، بیٹا تم مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میری ماں جب تک تو بتائے گی نہیں کہ رونے کا سبب کیا ہے تب تک میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا اس عورت نے کہا اے بیٹا عبد القادر تیرے نانا کی بارگاہ میں آئی تھی فریاد لے کر کے کہ میرے پیٹ میں بتا دیں بیٹی ہے یا بیٹا۔ تیرے نانا نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ بیٹی تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ کچھ کوئی اور نہیں بلکہ بیٹی ہی ہے، تو میں اسی لیے رو رہی ہوں۔ میرے شوہر کا کہنا ہے اگر 7ویں لڑکی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، دھکے دے کر کے گھر سے باہر کر دوں گا، تو میں اسی لیے رو رہی ہوں۔ اگر کہیں بیٹی پیدا ہو گئی تو میرا شوہر مجھے دربدر کر دے گا، میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، میرا شوہر مجھے گھر سے بھگا دے گا، اس لیے رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا بس اتنی سی بات تھی، اتنی بات کے لیے تم رو رہی ہو؟ جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے نانا کے دربار میں چلی جاؤ اور نانا کی بارگاہ میں جا کر کے کہہ دو اے عبداللہ شومغی رضی اللہ تعالیٰ جو ڈاکٹر، جو طبیب، جو حکیم یہ بتا سکتا ہے کہ پیٹ میں ہے کیا، جو بیٹی بتا سکتا ہے تو وہ بیٹی کو بیٹا بنا بھی تو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا وہ عورت کے چہرے پہ مسکان آ گئی، وہ عورت پھر مسکراتی ہوئی حجرے میں داخل ہوئی اور عرض کیا سرکار آپ نے میرے پیٹ میں بتا دیا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، سرکار آپ کی نگاہ کا یہ عالم کہ آپ میرے پیٹ کی خبر دے رہے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو سرکار جب آپ کو اتنا پاور ہے تو آپ میری بیٹی کو بیٹا بنانے کا بھی پاور رکھتے ہوں گے۔
تو حضرات محترم غوث پاک سرکار غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سومغی فرماتے ہیں عورت یہ کوئی میرے پاس کوئی بیٹے رکھے ہوئے نہیں ہے کہ میں تم کو اٹھا کر کے دے دوں، جاؤ جو کچھ اللہ دے گا وہ تم قبول کرو۔ حضرات محترم وہ عورت پھر نکلتی ہے، سرکار غوث اعظم پھر دھکا دیتے ہیں، جاؤ پھر کہو۔ حضرات پھر وہ جاتی ہے، پھر عرض کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ یہاں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بار بار وہ ادھر سے بھگا رہے تھے، یہ ادھر سے دھکیل رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ سومعی نے عورت سے کہا کہ اے عورت یہ بتا کون ہے جو تجھے حجرے سے باہر جانے نہیں دے رہا ہے؟ تو چھوٹے تھے غوث اعظم، ہاتھ پکڑا اور سامنے لا کر کے پیش کر دیا۔ حضرات غوث پاک سرکار کو جب سامنے پیش کیا تو حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا جانے دو، میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا ہے کہ اس کی قسمت میں ساتوں کی ساتوں بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا جانے دو۔ حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کیا نانا جان جب آپ اتنا پاور رکھتے ہیں کہ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر لڑکی کی جگہ لڑکا بھی تو لکھ سکتے ہیں، اس کے پیٹ میں جو بیٹی ہے اس کو دیکھ سکتے ہو تو اس بیٹی کو بیٹا بھی تو بنا سکتے ہو۔ تو حضرات اتنا جب کہا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان مسکرائے اور ارشاد فرمایا عبد القادر جاؤ یہ اجازت میں نے تم کو دے دی ہے، سبحان اللہ، کہا جاؤ اس کی اجازت میں نے تم کو دی۔ اب سنو بڑے مزے کی بات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ اے عورت خوش ہو جا اور خوشی خوشی چلی جا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پیٹ میں جو بچی پل رہی تھی نا اس کو میں نے اپنی نگاہ ولایت کے ذریعے بیٹی تھی اسے بیٹا بنا دیا ہے، لیکن جو تو گھر میں 6 بیٹیاں چھوڑ کر کے آئی ہے میں نے اب اللہ کی رضا سے اللہ کی قدرت سے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں نے ان بیٹیوں کو بھی بیٹا بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم وہ عورت مسکراتی ہوئی جاتی ہے، حضرات دوڑتی ہوئی جاتی ہے، اپنے گھر میں جب گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے، گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اے منی اے میری بیٹی دروازہ کھولو۔ حضرات محترم دروازہ کھولنے کے لیے کوئی شخص آتا ہے، جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو حضرات وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئی تھی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے میری ماں سنو 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 سنو، اب مجھے بیٹی نہ کہنا بلکہ غوث اعظم کی نگاہ کرم نے ہمیں بیٹی سے بیٹا بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث الورا، ذکر غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرات نگاہ ولایت اٹھاتے ہیں، نگاہ رحم فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں تو بیٹی کو بیٹے سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور بیٹی ہی میں نہیں، دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے، یہ مشینیں تو بنی ہیں کہ اگر کسی کے پیٹ میں معلوم کرنا ہو کہ بیٹی ہے یا بیٹا تو یہ تو پتہ چل جائے گا آپ کو، یہ معلوم کرنا ہو کہ عورت پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم چل جائے گا مشینوں کے ذریعے۔ لیکن دنیا میں اتنے بڑے سائنٹسٹ اور طبیب اور ڈاکٹرز دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہوا ہے کہ بیٹی کو ماں کے پیٹ میں بیٹا بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہیں تو بیٹی کو بیٹا بنا سکتے ہیں، اور پیٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ جو 6 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں ان کو بھی بیٹا بنا دیا۔ اسی لیے تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ نگاہ ولی ہے وہ تاثیر دیکھی، بے شک سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہر بدلتی ہزاروں کی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کرامتیں
میں نے بتایا کہ اگر ان کی کرامتیں سنانا شروع کروں، ابھی تو بچپنا ہے، یہ بچپنا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ نانا، یہی نانا عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ڈنڈی لے کر کے ان کو دوڑایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کے نانا حضرت عبداللہ سومئی دوڑا رہے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈی ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، غوث اعظم آگے آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کے نانا جا رہے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے گئے، قبرستان پہنچ گئے، اور قبرستان میں پہنچے، اتنا ارشاد فرمایا اے قبر والو مجھے بچاؤ، میرے نانا مجھے دوڑا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جتنے قبرستان کے مردے تھے سب کھڑے ہو گئے، سبحان اور اللہ، سرکار غوث اعظم کی ڈھال بن گئی۔ واہ، بے شک۔ نانا عبداللہ سومئی نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بچپنے کے عالم میں اتنی بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ جتنے بھی مردے وہاں پر ہیں پورا قبرستان اٹھ کر کے اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرات، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں بلکہ کتابوں میں موجود ہیں حضرات۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے معراج مصطفیٰ پر، بغداد کی جامع مسجد میں۔ پہلے کوئی تقریر کرنا آتی نہیں تھی، غوث اعظم تقریر نہیں کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور ساتھ میں مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا تم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو، فاضل ہو، لیکن اس کے باوجود تقریر نہیں کرتے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بغداد میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لوگ فصیح اللسان ہیں، بلیغ البیان ہیں، میں ان کے سامنے بولنے سے قاصر ہوں، میری زبان نہیں کھلتی کہ میں ان کے سامنے تکلم کر سکوں، میں ان کے سامنے بات کر سکوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف نکالا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے سرکار غوث اعظم کے منہ میں تھوکا۔ دوسری رات حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی پوچھا، بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا، اے نانا جان، میں خطاب اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میری ہمت نہیں پڑتی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے خطاب کر سکوں۔ تو انہوں نے بھی تھوکا، تو انہوں نے 6 مرتبہ تھوکا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ تھوکا تھا؟ 7 مرتبہ۔ مولائے کائنات نے تھوکا 6 مرتبہ۔ حضرت عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان، اے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے منہ میں تھوکا تھا تو 7 مرتبہ تھوکا تھا، اور آپ ہیں کہ آپ نے 6 ہی مرتبہ تھوکا ہے، ایک بار اور تھوک دیجیے۔ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹا عبد القادر وہ نانا مصطفیٰ ہیں تمہارے، انہوں نے 7 مرتبہ تھوکا، اگر میں بھی 7 مرتبہ تھوکوں گا تو میں ان کی تھوک میں بھی برابری نہیں کر سکتا، توہین ہو جائے گی۔ حضرات، اب وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کی طرح ہیں، ہم حضرات اپنے آپ کو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، جب مولائے کائنات تھوک میں برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر برابر تھوکوں گا تو توہین ہو جائے گی کہ میں نے تھوک میں برابری کر لی، تو یہ توہین ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں، جو کہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح ہے، ہمارے جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بتاؤ وہ کتنا بڑا توہین کرنے والا شخص ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بول نہیں پاتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، عالم بہت بڑے تھے، بڑے بڑے مسائل ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔
جو مسئلہ کہیں نہیں حل ہوتا تھا وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حل ہو جایا کرتا تھا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے منہ میں تھوکا گیا تب خطاب کرنا شروع کیا, اور جب خطاب کرنا شروع کیا تو زیادہ تر ان کی تقریریں توبہ پر ہوا کرتی تھی. اے لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ, اے لوگوں شراب پینے سے باز آ جاؤ, اے لوگوں جوا کھیلنے سے باز آ جاؤ, اے لوگوں زنا کاری سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بڑی چیز ہے. حضرات جب توبہ پہ تقریریں ہوتی تھی, جب سرکار غوث اعظم نے بولنا شروع کیا تو حضرات لاکھوں کا مجمع اس وقت اکٹھا ہوتا تھا بغداد کی جامع مسجد میں. اور آج تو ہم لاؤڈ اسپیکر پر بولتے ہیں, مائک پر بولتے ہیں, لیکن ہم اپنی آواز منا لال پروا تک زیادہ سے زیادہ بیریا تک پہنچا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لاکھوں کا مجمع ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا اور بغیر مائک کے بولا کرتے تھے. تو جب تقریر کرتے تھے تو ایسا جوش و خروش ہوتا تھا اور اللہ کا ڈر اور خوف الہی پر تقریر کرتے تھے. تو حضرات لوگ ان کی تقریر کو سن کر کے نہ جانے کتنے جنازے اٹھا کرتے تھے, خوف الہی سے لوگ مر جایا کرتے تھے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے. لوگوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑے سے لمحے میں ام ہانی کے مکان سے نکلے اور مسجد حرام گئے, خانہ کعبہ سے نکلے اور مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر گئے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر, پھر 7ویں آسمان پر, سارے آسمانوں کی سیر کی, عرش اعظم پر گئے اور پھر لامقام میں گئے. لامقام میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار کیا اور اللہ کا دیدار کرنے کے بعد واپس بھی تشریف لے آئے. اور جب آئے تھے تو وضو کے قطرات کے جو پانی کے جو قطرات تھے وہ ٹپک رہے تھے, ویسے ہی چل رہے تھے, بہ رہے تھے, اور زنجیر ہل رہی تھی, کنڈی ہل رہی تھی, ویسے ہی جیسی چھوڑ کر کے گئے تھے. اتنا لمبا سفر بھی کر لیا. تو حضرات محترم, ایک یہودی وہیں سے گزر رہا تھا. اس نے جب سنا تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں گئے, کہاں مسجد حرام ہے, کہاں مسجد اقصیٰ ہے دوسرے ملک میں, ایک ملک سے دوسرے ملک گئے, دوسرے ملک سے پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتوں آسمان کی سیر کی اور پھر جنت کی سیر کی, دوزخیوں کو دیکھا, دوزخ کی سیر کی, پلسرات کو دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کا دیدار کیا, دیدار کر کے آ بھی گئے اور پھر پانی ویسے ہی چل رہا ہے, کنڈی ویسے ہی ہل رہی ہے اور سب ابھی سو رہے ہیں. تو حضرات اتنا اس نے سوچا ہی تھا, سوچا کہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ راستے سے گزر رہا تھا, سن رہا تھا, تو آگے گیا تو جا رہا تھا. تو اس نے ایک مچھلی والے سے دیکھا کہ ایک مچھلی والا آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں مچھلی ہے, تو اسے مچھلی خریدی اور مچھلی خریدنے کے بعد لے کر کے گیا, اپنی اہلیہ کو دیا, اپنی بیوی کو کہا اس مچھلی کو تیار کرو, میں جاتا ہوں دریائے دجلہ میں نہا کر کے آتا ہوں. اس کی بیوی سوت کاٹ رہی تھی, کہا کہ ٹھیک ہے میں سوت کاٹ لیتی ہوں, اس کے بعد مچھلی تیار کرتی ہوں, سالن تیار کرتی ہوں, آپ غسل کر کے آئیے. وہ نوجوان, وہ یہودی اپنی بیوی کو مچھلی دیتا ہے اور پھر دریائے دجلہ کے قریب جاتا ہے, اپنے کپڑے اتارتا ہے اور کنارے پر رکھ دیتا ہے, دریائے دجلہ میں چھلانگ لگاتا ہے, اس میں نہانا شروع کرتا ہے. لیکن جب نہا کر کے فارغ ہوا تو اس کے وہ حیرت میں پڑ گیا کہ میں داخل ہوا تھا تو وہ کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا, جہاں پر میں نے کپڑے رکھے تھے وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں آ گیا ہوں, کہیں اور آ گیا ہوں. اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ میں پہلے مرد تھا لیکن اب تو میں عورت بن گیا ہوں. اللہ اکبر, پریشان تھا, دریا سے باہر نکلا, کپڑے تلاش کیے, کپڑے نظر نہیں آئے, ایک درخت کے نیچے چپ چاپ بیٹھ گیا. وہ عورت بن گیا تھا, عورت بن کے تو حضرات وہ عورت تھی اور بیٹھ گئی کنارے. اتنے میں ایک شہزادہ اپنے گھوڑے سے آ رہا تھا, اس نے
پانی پلانے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو لے کر کے آیا تھا دریائے دجلہ کے قریب، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی بغیر کپڑے کے۔ تو شہزادہ تھا، اپنی چادر اتاری اور اس کی طرف پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا تم کون ہو؟ تو کہا مجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں سمجھ سے باہر ہوں۔ تو شہزادے نے اس کو رانی بنا کر کے اپنے یہاں رکھ لیا، اور پھر اس سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر اس کو بچے پیدا ہوئے، اس عورت سے بچے پیدا ہوئے، اور تقریباً 12 بچے پیدا ہوئے تھے، 12 بچے پیدا ہوئے۔ کئی سال گزر گئے، 12 بچے پیدا ہونے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زمانہ گزر سکتا ہے۔ تو 12 بچے بھی پیدا ہوئے۔ جب 12 بچے پیدا ہوئے حضرات، پھر وہی عورت نہانے کی غرض سے نہر میں گئی ہوئی تھی، سوچا کہ میں نہا لیتی ہوں، نہانے کی نیت سے اپنے ہاں وہ دریا میں گئی ہوئی۔ جب دریا میں چھلانگ لگایا تو حضرات محترم اب وہ ابھی جب داخل ہوئی تھی تو عورت تھی، لیکن جب دریا سے نہا کر کے نکلتی ہے تو اب عورت نہیں بلکہ مرد بن جاتا ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات دیکھتا ہے کہ وہی کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہی کنارہ ہے دریائے دجلہ کا، کپڑے پہنتا ہے وہ شخص، بڑا ٹینشن میں ہے، اور دوڑا ہوا اپنے گھر کو آتا ہے۔ گھر کو جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی سوت کاٹ رہی ہے۔ کہا مچھلی تیار کر لی؟ کہا اتنی جلدی کہیں مچھلی بنتی ہے؟ آپ ابھی گئے ہیں اور ابھی آ گئے ہیں۔ کہا کیسی بات کرتی ہو؟ کہا ہاں ابھی تو میں سوت کاٹ رہی ہوں، جب سوت کاٹ لوں گی پھر اس کے بعد مچھلی بناؤں گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ تو کہا سنو بات یہ نہیں ہے، بلکہ تم کہہ رہی ہو چند لمحہ گزرا ہے، لیکن مجھ سے پوچھو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ حضرات محترم وہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں دریا میں نہایا ہوں، دریا میں نہانے کے بعد میں عورت بن گیا ہوں، عورت بننے کے بعد میرا نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد مجھ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں میرے 12 بچے ہو گئے، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا تھا عورت بن کر کے، اور پھر دریا میں نہانے کے لیے جب داخل ہوتا ہوں تو میں پہلے داخل ہوا تھا تو میں عورت بن کے داخل ہوا تھا، لیکن جب نکلتا ہوں تو پھر دریائے دجلہ کا کنارہ نظر آتا ہے، میرے کپڑے نظر آتے ہیں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ حضرات محترم اس نے کہا کچھ اور نہیں بلکہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اس نے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب وہ جامع مسجد کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہی تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند لمحے میں مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان دوسرے آسمان ساتوں آسمان کی سیر کی، اور جنت اور دوزخ کی سیر کی، تمام چیزوں کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اور وہاں سے تشریف لے آئے ہیں۔ حضرات محترم اتنے میں یہودی پہنچ چکا تھا، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اس یہودی سے پوچھ لو۔ حضرات محترم وہ یہودی قدموں میں گر کر کے کہتا ہے اے عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لو۔ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہ ولایت کا یہ عالم کہ میں آپ نے اپنی نگاہ ولایت اٹھا دی تو میں نے چند لمحے میں نہ جانے کتنا لمبا اور کتنا طویل سفر طے کر لیا۔ تو یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے چند لمحے میں جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمان کی سیر کر لی، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ جب غوث اعظم کی شان یہ ہے تو سرکار اعظم کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وقت بہت ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اگر میرے کہنے میں لفظاً عملاً سہواً کوئی غلطی ہو گئی ہو، پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے معاف فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے